برطانوی وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے 14 ماہ پہلے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے مرڈک کی نیوز کارپوریشن کے اہم عہدیداروں سے کل 26 ملاقاتیں کی، جو دیگر میڈیا اداروں کے نمائندوں سے ہونے والی ملاقاتوں سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ربیکا بروکس کو، جو برطانیہ میں مرڈک کے میڈیا آپریشنز کی سربراہ تھیں، برطانوی وزیر اعظم نے اپنی ہفتہ وار تعطیلات کی رہائش گاہ پر 2 بار مدعو کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے اپنے دورہ جنوبی افریقہ کو مختصر کر کے وطن واپس آنا، برطانوی پارلیمنٹ کے موجودہ سیشن کو، جو گرما کی چھٹیوں کی وجہ سے آج ملتوی ہونا تھا، اب بدھ کے روز اسی فون سکینڈل پر غور کے لیے جاری رکھنا، وزیر اعظم برطانیہ کے نیوز انٹرنیشنل کے عہدیداروں سے رابطوں کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے پر آمادگی، اور برطانوی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے استعفے بھی صورتحال کی سنگینی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ اپنے اور اپنے ادارے کے نیوز انٹرنیشنل سے رابطوں کے بارے میں لگائے جانے والے حالیہ الزامات کے بعد کیا ہے۔ ادھر امریکہ میں اہم امریکی سینیٹرز اور ریپبلکن کانگریسمین پیٹر کنگ نے یہ تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ کیا نیوز کارپوریشن نے کسی امریکی قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مجرمانہ سرگرمی کے طور پر دیکھیں تو امریکہ میں ایک فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ ہے۔ اس کے تحت نجی معلومات کے حق کی خلاف ورزی، ڈاک میں دھوکہ دہی یا موبائل فون کے ریکارڈز غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے الزامات پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ میڈیا کے اس ادارے پر الزام ہے کہ اس نے اپنے سنسنی خیزی پر مبنی اخبار نیوز آف دی ورلڈ میں چھپنے والی خبروں کی معلومات کے لیے برطانوی پولیس کو رشوت دی تھی۔ فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے تحت امریکہ ایسی امریکی کمپنیوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر سکتا ہے جو ملک سے باہر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہوں، لیکن اس معاملے میں برطانیہ ہی نہیں، امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے ہلاک شدگان کے لواحقین کے فون ریکارڈز غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ دوسری طرف نیوز کارپوریشن کو صورتحال کی وجہ سے اربوں ڈالر کا مالی خسارہ ہو چکا ہے۔ فیلکس جلیٹ اسی میڈیا کمپنی کے ایک جریدے بلومبرگ بزنس ویک کے رپورٹر ہیں۔ سیلز میں اب تک انہیں $5 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں شیئر ہولڈرز پریشان ہیں کہ اب کمپنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ نیوز کارپوریشن کے چیئرمین روپرٹ مرڈک نے، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے، امریکہ میں میڈیا کے اس ادارے کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے امریکی شہریت حاصل کی تھی۔ ان کے اثاثوں میں ہالی ووڈ اسٹوڈیو اور فاکس ٹیلی ویژن نیٹ ورک سمیت دنیا بھر میں 150 میڈیا ادارے ہیں۔ مرڈک پر الزام ہے کہ انہوں نے اتنے سارے میڈیا اداروں کی ملکیت حاصل کر کے عوام کو متنوع آراء سننے سے محروم کر دیا ہے، جو کسی بھی جمہوری معاشرے کی پہچان ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں جاری اسکینڈل کی وجہ سے امریکہ اور دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ کی صنعت کا حلیہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسٹاک مین کا کہنا ہے کہ صورتحال نے چھوٹے میڈیا اداروں کو موقع دیا ہے کہ وہ نیوز کارپوریشن کی اجارہ داری کو توڑیں، جس کے پاس امریکہ کے فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کے جاری کردہ 27 براڈ کاسٹنگ لائسنس ہیں۔ جان فیہی کہتے ہیں کہ امریکی کمیونیکیشن کمیشن ان لائسنسوں کی تجدید سے انکار کر سکتا ہے۔ اگر وفاقی کمیونیکیشن کمیشن سخت رویہ اپنائے اور اس بات کا ثبوت ہو کہ موبائل فونز کے ڈیٹا غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کا کام روپرٹ مرڈوک یا ان کے بیٹے کی لا علمی میں نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے لائسنس مسترد ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ لائسنس کینسل ہو گئے تو یہ اس میڈیا سلطنت کا اختتام ہوگا۔ امریکی نیوز چینل فاکس نے اس صورتحال پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وائس آف امریکہ کی جانب سے کسی انٹرویو کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ روپرٹ مرڈک نے اپنے میڈیا اداروں کو، جن میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل بھی شامل ہے، کہا ہے کہ فون ہیکنگ کے الزامات کی تحقیقات غیر جانبدارانہ کمیٹی سے کروائی جا رہی ہیں۔ پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔